اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 79، 70 اور 79، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ علیہ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کا مکالمہ بیان فرمایا کہ نجران کے عیسائی نبی اسلام خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے سوالات کیے۔ ان کی گفتگو کا انحصار اس بات پر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور معبود ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فانی ہیں یا باقی، کہ ایسے ہیں کہ جن پہ موت کی کیفیت طاری ہوگی یا نہیں۔ یہاں یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، تو نبی علیہ السلام اگر یہ بات فرماتے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے یا نہیں، تو جواب میں صحیح کہتے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ فنا کی زیادہ واضح دلیل تھی اس کے مقابلے میں کہ ان کی وفات ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے خلاف حق بات نہیں نکل سکتی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے فنا ہے یا فنا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بھی بیان فرما دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی، قیامت سے پہلے آسمان سے تشریف لائیں گے نیچے زمین پر، اور یہاں ان پر وفات کی کیفیت طاری ہوگی۔ دوسرا سوال حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم کلی تھا یا محدود؟ اگر وہ یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محیط تھا، کلی تھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محدود۔ تیسرا سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود بخود تھا یا وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو والدہ کے پیٹ سے جو پیدا ہو وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل اختیار حاصل تھا، قادر مطلق تھے، کہا کہ نہیں، فرمایا کہ جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں وہی معبود ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ اگر اس لحاظ سے آپ جائزہ لیں، اہل تشیع کے اصول اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے سوالات کیے تو عیسائیوں نے ان سوالات کے جوابات دیے جو صحیح تھے، اور نتیجہ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی اس گفتگو کو تقریباً 83 آیات میں نازل فرمایا۔
اب قیامت تک کے لیے وہ گفتگو قرآن کی آیات کی شکل میں قطعی ہو گئی۔ میں اہل تشیع کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کل کیونکہ تقیہ پر گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے بات متعلقہ ہے اور یہ زیادہ مکمل ہو جائے گی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ امام تھے اور خلیفہ بلا فصل تھے تو انہوں نے ان تین خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ اس کے جواب میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا، مخالفت نہیں کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر رہے، عمر رضی اللہ عنہ کے چیف جسٹس ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاون ہوئے۔ تقیہ کیا، اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے مقابلے میں تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں تقیہ کرتے۔ اب ایک اصول بیان کرو، یا تو یہ کہو کہ تقیہ کرنا یہ دین ہے، یا یہ اصول بیان کرو کہ مقابلہ کرنا، باطل کے مقابلے میں نکلنا یہ دین ہے۔ دونوں میں سے ایک بات مانو گے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ تقیہ کرنا دین ہے اور تقیہ چھوڑنا بے دین ہے، تو پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہ ان کی توہین ہوگی۔ اور اگر یہ کہو کہ مقابلے میں نکلنا یہ دین ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مقابلے میں نہیں نکلے، یہ ان کی توہین ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل تشیع سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بیت کے۔ ایسے اصول اختیار کریں گے کہ جہاں بھی جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ جیسے ہی غور و فکر کرے گا تو زد کہاں پڑے گی؟ اہل بیت پہ پڑے گی۔ تو یہ ان کا اصول۔ اگلی بات، ان کا عقیدہ امامت ہے اہل تشیع کا۔ عقیدہ امامت یہ ہے کہ ہمارا امام ما کانا و ما یکونو کا علم رکھتا ہے، کہ جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ ان کے نزدیک ان کا امام وہ ہے جو پورے کائنات کا اختیار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی موت کا اختیار بھی رکھتا ہے، اپنی موت کو ٹالنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو یہ ان کے عقیدہ امامت کے اجزاء ہیں جن میں میں نے 2 جز بیان کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، تیسرے امام ہیں، تیسرے امام ہیں، اور ان کے نزدیک امام وہ ہے جو ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے چلے ان کو معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ان کو معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ اختیار بھی رکھتے تھے کہ اپنی موت کو ٹال سکتے تھے، کائنات کا پورا نظام ان کو حاصل تھا، تو آگے یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر تشریف بھی لے گئے اور کائنات کے نظام کو چلنے دیا، اپنی موت کو مؤخر نہیں کیا۔ تو اس کی معنی ہے کہ وہ یہی چاہتے تھے۔ جب وہ یہی چاہتے تھے تو پھر ماتم کس بات پر ہے کہ امام معصوم کے چاہنے کی مخالفت کرنا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے کفر ہے۔ ہمارے حضرات تو فتویٰ دیں گے جب دیں گے، خود تمہارے اصول کے لحاظ سے کفر ہے کہ امام معصوم کے قول کی مخالفت، امام معصوم کی چاہت کی مخالفت، امام معصوم کے فعل کی مخالفت، یہ کفر ہے۔ تو لہذا یا اپنا عقیدہ کافرانہ مانو یا اپنا عمل کافرانہ مانو، تو دونوں میں سے ایک پہ کفر کا اطلاق تو لازم ہوگا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو، یہ نجران کے عیسائیوں سے حضرت کی گفتگو کو اللہ نے قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرمائی. تو ہم دلائل دیے، اللہ نے وہ دلائل قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرما دیے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں. اہل کتاب سے معاہدہ ہو گیا. عیسائیوں نے معاہدہ کیا کہ حضرت ہم آپ کو سالانہ 2000 جوڑے کپڑے دیں گے، مزید اتنا اسلحہ دیں گے اور آپ کے محکوم ہو کر رہیں گے. تو لہٰذا آپ ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے کی اجازت دے دیں. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ قانون ہے شریعت کا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، اگر کافر یہ چاہے کہ مجھے امن و امان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے اور میں یہ معاوضہ ادا کروں گا، تو یہ معاہدہ اس سے کیا جا سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے شرعی اصول کے مطابق معاہدہ فرما لیا. اب اس کے بعد یہ حکم دیا کہ نبی علیہ السلام آپ ان کو دین کی دعوت دیں. تو یہاں سے یہ دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. قل، اے نبی السلام آپ فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، کہ آؤ جس بات میں اتفاق ہے اس پہ ہم اور آپ دونوں جمع ہو جائیں. ہمارا تمہارا اتفاق کس بات پر ہے؟ ہمارا اور تمہارا اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہارے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، ہماری تعلیم بھی یہی ہے. اور اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں. جب اس پہ آ جائیں گے تو اب معبود کا جو کام ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. یہ ہوگا اتفاق. جب اتفاق ہو گیا کہ معبود اللہ ہے تو اللہ کے ہر کام کو ماننا لازم ہے. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ کے اس کام کو ماننا بھی لازم ہو جائے گا. تو اتفاق پہ لا کے پھر اختلاف کا فیصلہ کیا جائے، یہ ایک اصول سمجھا دیا. صفحہ نمبر 80. اسی رکوع کے اندر یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی دین پر تھے، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی دین پر تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. اور اہل مکہ کہتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس دین پر تھے جس دین پر ہم ہیں. تو اب یہ 3 دعوے دار ہیں، یہودی، عیسائی، قریش، مشرکین مکہ، کہ ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. اللہ نے یہاں نفی فرما دی. اللہ نے فرمایا کہ یہودیت کب بنی ہے؟ تورات کو بگاڑنے کے بعد. عیسائیت کب بنی ہے؟ انجیل کو بگاڑنے کے بعد، محرف کرنے کے بعد. جبکہ تورات نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد، انجیل نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد. تو 1000 سال بعد تو اصل دین نازل ہوا، اور بگاڑ تو اس کے بعد کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ 2000 سال بعد. جو اصل دین تھا عیسیٰ علیہ السلام لائے وہ 2000 سال بعد، اور جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اس کے بعد ہوا. فرمایا کہ اس بارے میں تم سوچو، یہ کیسے تمہارا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے. جب نہیں تھے تو ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ان اول الناس بابراہیم، اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے تھے ان کے زمانے میں. ان کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایمان والے جو نبی اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ مشرکین کا. اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں گمراہ کر دیں. ان کی گمراہی سے بچنا، ان کے شوشوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچانا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی خطاب فرمایا کہ لوگوں کے کفر کا ذریعہ تم مت بنو۔ صفحہ نمبر 81 پہ رکو نمبر 8۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سازش بیان فرمائی۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہمارے چھوٹے درجے کے علماء ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح کے وقت چلے جائیں اور کہیں کہ حضرت ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان میں ان باتوں کو ماننا جو ہمارے دین میں بھی موجود ہیں، ایسی باتیں جو ہمارے دین میں موجود نہیں ان کو نہ ماننا، سارا دن حضرت کی خدمت میں رہنا، شام کو مجلس سے اٹھ کے باہر آ جانا۔ فرمایا کہ ہم تو پورے دن بیٹھے رہے، ہمیں تو کوئی حقانیت نظر نہیں آئی۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سادے مسلمان جو بیچارے علم نہیں رکھتے وہ دیکھیں گے کہ یہ علماء جو بزن ہو کے گئے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام سچے نبی ہوتے تو یہ لوگ بزن ہو کے کیوں جاتے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان تمہارے ساتھ ہی اٹھ کر آ جائے گا۔ وہ میں نہیں تھا، اور بے ادبی گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ بھی نہیں تھے، علم کے مدعی نہیں تھے، سادہ مزاج ایمان والے تھے اور پکے ایمان والے تھے، لہذا ایک آدمی بھی ٹوٹ کر ان کے ساتھ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی ناکامی ہے، اے قیامت تک کے ایمان والوں ان کی ان سازشوں سے باخبر رہنا، تو یہ تمہارے اپنے بن کر تمہیں دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ دین کے لحاظ سے بھی بددیانت ہیں اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی بددیانت ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ جو ہوا اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک آدمی نے فخاس بن آزورہ بنی قینقاع، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، تو ایک آدمی جو مشرکین میں سے تھا اس نے 1 دینار سونے کا سکہ تھا وہ یہ فخاس بن آزورہ کے پاس امانت کے طور پہ رکھا، اور ایک آدمی نے ایک بڑی مقدار عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہودی عالم تھے اس وقت، ان کے پاس رکھا۔ جس آدمی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس امانت رکھی تھی وہ کثیر مقدار تھی، وہ واپس لینے کے لیے آیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے واپس وہ امانت دے دی۔ فخاس بن آزورہ کے پاس ایک آدمی نے 1 دینار رکھا، وہ واپس لینے کے لیے آیا تو فخاس بن آزورہ نے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ خود اس کے شاگرد نے کہا کہ جی یہ 1 دینار آپ کے پاس رکھ کے گیا تھا، اب لینے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو واپس دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ مشرکین میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشرکین کا مال کھانے کا حق دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاہل ہے تو جاہلوں کا مال کھانا علماء کا حق ہے، تو اس لیے اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے واپس نہ دو، میں باہر جا کے پروپیگنڈا کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس عالم صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب ڈر کے اس نے 1 دینار جو لیا تھا واپس کر دیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو مالی بددیانت ہوگا وہ ایمان کب قبول کرے گا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیونکہ مالی لحاظ سے دیانتدار تھے، لہذا جیسے ان کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لائے۔ یہودیوں کے 10 سب سے بڑے عالم تھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان 10 میں سے ایک تھے۔ بات آ گئی تو یہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی میں مختصر عرض کر دوں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی، لیکن خود کوئی گفتگو نہیں کی، نہ اپنا تعارف کرایا، بس مجلس میں کچھ دیر بیٹھے، حضرت کو دیکھا، اس کے بعد وہاں سے چلے۔ راستے میں ملنے والوں نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں، آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا تاثر ہے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیا۔ دوسرا تاثر یہ فرمایا کہ مجھے حضرت کی گفتگو نے بڑا متاثر کیا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے تھے کہ رشتہ داریوں کو برقرار رکھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھو، اللہ سے امید رکھو، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ کہا کہ اتنی مختصر گفتگو حضرت نے فرمائی اور جامع گفتگو فرمائی تو یہ غیر نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے خدمت میں حاضر ہوئے اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کہنے کہ حضرت، میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، ان یہودیوں کو، اپنے مذہب والوں کو جانتا ہوں، یہ کتنے بد اعتماد ہیں۔ میری ایک درخواست ہے کہ آپ پہلے ان کو بلائیں، ان سے میرے بارے میں رائے لیں، پوچھیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے بعد میں ایمان کا اظہار کروں گا۔ نبی علیہ السلام میں صحیح ہے، یہ پردے کی اوٹ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا نبی علیہ السلام کے بلانے پہ یہودی آ جاتے تھے؟ جی، اس لیے آ جاتے تھے جب حضرت تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ کے تمام قبائل نے آپ کو مدینہ منورہ کا سربراہ تسلیم کیا تھا، ان میں یہودی بھی تھے، اوس اور خزرج والے بھی تھے۔ تو اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام جب بلاتے تھے تو یہ سارے جو تھے اس لحاظ سے محکوم ہونے کی وجہ سے سب حاضر ہوتے تھے۔ تو حضرت نے ان بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت، عبداللہ بن سلام کا کیا پوچھتے ہو، یہ تو ولی ابن ولی ہے، اگر پہلے زمانے میں ہوتا تو اس کو نبوت عطا کی جاتی، اتنا صاحب کردار آدمی کسی قوم میں پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے حضرت، اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہمارے لیے رکاوٹ کون سی ہے؟ تو ہمارے لیے تو بات واضح ہو گئی۔ اس پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اوٹ سے باہر آئے کلمہ پڑھتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے، اب یہودیوں کا انداز بدل گیا۔ فرمانے کہ حضرت، آپ اس کی بات کر رہے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہنے کہ اس جیسا بددیانت تو کسی قوم میں نہیں ہوگا، یہ بھی شیطان ہے، اس کا باپ بھی شیطان ہے، اور یہ حق کو نہ سمجھتے ہیں نہ حق کو مانتے۔ اب انداز بدل گیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے ان سے میرے بارے میں رائے لے لی جائے، مگر نہ یہ پروپیگنڈا منفی قسم کا کریں گے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی، کیونکہ مالی لحاظ سے دیانتدار تھے، اس نبی علیہ السلام کو پہچانا، تو یہاں بھی دیانتداری کرتے ہوئے ایمان لائے، اور فرمایا جو ایک دینار کے بارے میں بد دیانت ہوں وہ اللہ کے نبی کو کیسے مانیں گے۔ صفحہ نمبر 82 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو بھی بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو بیچا، اور اللہ کے احکام اور مسائل میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، لہذا جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اب ان کو نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں ان کی بددیانتی اللہ نے بیان فرمائی، مالی لحاظ سے بھی بددیانت،
دین کے لحاظ سے بھی بددیانت اور اللہ کی کتاب کی امانت کے لحاظ سے بھی یہ لوگ بددیانت ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ صفحہ 82 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا دور حاضر کے اعتبار سے۔ تو دور حاضر کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا غیر بشر ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ جس پر نبی علیہ السلام نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو یہودی بھی آ کر بیٹھ گئے اس بنیاد پر کہ عیسائیوں کی ناکامی ہو۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے دشمن، جیسے کہ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بے بنیاد ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی بے بنیاد ہیں۔ اب یہودی آ کر بیٹھے کہ عیسائیوں کی رسوائی ہوگی اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی بات غالب آ گئی، اب یہودیوں کو تکلیف ہوئی کہ تو اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب انہوں نے فوراً کہا، یہودیوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا جا رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی معبود بنا لیا جائے، آپ اس لیے عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، فرمایا کسی بشر کے لیے مناسب نہیں۔ اب یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا، ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کو فیصلے کی قوت عطا فرمائے اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس کی دعوت تو یہی ہوگی کہ اللہ والے بن جاؤ۔ اب یہاں جو قابل غور ہے یہ بات ہے کہ نبی نے کسی کو اپنی معبودیت کی یا اپنی ابتدا کی دعوت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جوڑا ہے کس سے؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ کس کو کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معبود بنا لیں؟ اب یہ آیت یوں نازل ہوتی کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے، نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو نبوت عطا کریں اور وہ لوگوں کو اپنی معبودیت کی دعوت دے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کی کیا بات ثابت کی جا رہی ہے؟ بشریت ثابت کی جا رہی ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے اس فتنے کا رد فرما دیا کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سب کے سب بشر تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کوئی نبی شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 83 پہ رکوع نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ کوئی نبی شرک کی دعوت بھی نہیں دے سکتا اور کوئی نبی کسی نبی کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لے چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد بیان فرمایا جس کو عہد الست کہتے ہیں، یہ سورہ اعراف میں آئے گا، کہ جب اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اپنی ربوبیت کا۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس عہد کے بعد اللہ نے دوسرا عہد لیا۔ دوسرا عہد یہ لیا جو پہلا عہد تھا وہ تمام انسانوں سے تھا۔ دوسرا عہد اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا کہ جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا اللہ نے پھر ان کا علیحدہ اجتماع فرمایا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ جو نبی تشریف لائیں گے، جو پہلے والے نبی ہیں وہ بعد والے نبی کی خبر دیں گے اور اپنی امت والوں کو تلقین کریں گے کہ اگر تمہاری موجودگی میں وہ نبی تشریف لائیں
تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اور اس عہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے عہد لیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان عہد لیا گیا۔ اسی عہد کا اظہار معراج کے موقع پر ہوا کہ معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے عہد کا عملی اظہار کیا، تو اللہ نے عملی اظہار کی صورت پیدا فرما دی۔ تو یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے ماننے والے بن جاؤ۔ جب تمہارے نبی ان کو مانتے ہیں تو وہ تمہیں ماننے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ایسے نہ بننا، تم توحید کو ماننے والے بھی بننا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے بھی بننا، کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں سمجھتے کہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوگا جب سب کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو ان کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب پہلے پارے میں آ چکا۔ شریعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس وقت اس حکم پہ عمل کرو، پھر اللہ ہی نے فرمایا کہ اس حکم کو منسوخ سمجھو، اس حکم پہ عمل کرو۔ تو لہذا سب کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ تو احکام کس کے ماننے ہیں؟ اللہ کے ماننے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ یہ نبی علیہ السلام جو شریعت لائے تھے یہ منسوخ ہو گئی، اب یہ شریعت ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو لہذا ان کی شریعت پہ عمل نہ کرنا ان کا انکار نہیں، بلکہ ان کی شریعت پہ عمل نہ کرنا ان کا اقرار ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں تو اس شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جانا۔ تو لہٰذا ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لا چکے، اپنے السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ صفحہ 83 کے آخر اور صفحہ 84 پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا نقصان آخرت میں پوری طرح سے ظاہر ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان پہ جو نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے ان پہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے، آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کفر سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، لیکن اگر کفر کی حالت میں مر گئے، فرمایا قیامت کے دن اگر ان کے پاس پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اور اپنے فدیے میں ادا کرنا چاہیں تو اپنے عذاب میں کمی نہیں کرا سکتے۔ صفحہ نمبر 85 پہ رکوع نمبر 10۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ ایمان والو، ان کفار کی، یہودیوں کی، اہل کتاب کی حالت تو یہ ہے، یہ دنیا پرست ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے۔ تم تو فکر آخرت والے ہو، تم دنیا کو اپنا مقصود مت بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو نجات تو اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، تو جتنا اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز کو خرچ کرو گے اسی قدر آخرت بنانے والے کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ویسے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انفاق فی سبیل اللہ میں بہت سبقت والے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو متعدد واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ کرام جیسے ہم نے اپنی پسندیدہ چیزیں حضرت کی خدمت میں آ کے پیش کرتی کہ حضرت اس کو قبول فرما لیں۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ میرا اور آپ کا اور ان کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور ان کی حالت یہ تھی، ان کو روکا جا رہا ہوتا تھا کہ اپنی ضرورت تو دیکھ لو، اپنی ضرورت تو اپنے پاس رکھ لو، ان کو روکا جا رہا ہے۔ نبی والسلام اس انداز سے روک رہے ہیں ان کو کہ جب اپنی یہ قیمتی اشیاء لا رہے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ اپنی ضرورت کا تو خیال کر لو، تو لہذا وہ کہتے تھے نہیں حضرت، جب آخرت بنانی ہے تو پھر دنیا میں مال رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتراض بیان فرمائے ہیں یہودیوں کے۔ یہودیوں نے دو اعتراض کیے کہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں ابراہیمی ملت سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابراہیمی ملت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ ممنوع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ خوشی کے ساتھ پیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، بیت المقدس کو چھوڑا ہے، لہذا نبی علیہ السلام کے ابراہیمی ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو ان کے سوال تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی مذہب کے اندر اونٹ کے گوشت کی پابندی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں، یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف تھی، تو یہ لفظ ارک النساء، ارک النساء، ارک النساء نہیں پڑھ رہا اس کو میں، ارک النساء اگر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے عورتوں کا پسینہ۔ یہ ارک النساء ہے، یہ رگ ہے ٹانگ کی، ارک رگ کو کہتے ہیں، نساء اس رگ کا نام ہے، تو یہ عین کے زیر کے ساتھ ہے، نون کے زبر کے ساتھ ہے، تو عام طور پہ اس کو ارک النساء کہہ دیتے ہیں جس کے معنی ہے عورتوں کا پسینہ، تو یہ معنی نہیں ہے، تو ارک النساء ہے، عین کا زیر ہے، نون کا زبر، تو یہ رگ ہے، تو یہ رگ میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں درد ہوتا ہے، تو اس کو ارک النساء کی تکلیف کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ارک النساء کی تکلیف ہوئی، علاج کرایا، اس دور کے لحاظ سے آرام نہیں ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اس سے نجات عطا فرما دے تو میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دوں گا، یہ منت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا فرما دی، انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ، تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی۔ جب انہوں نے چھوڑی تو ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی، انہوں نے بھی چھوڑ دی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ممنوع قرار نہیں دیا، لہذا تم تورات اٹھا کر دیکھ لو، تورات بعد میں نازل ہوئی، اس کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں کی، ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو تم خلاف ورزی کر رہے ہو، تو یہ یعقوب علیہ السلام نے منت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان سے روکا تھا۔ اللہ 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 اللہ